السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک میٹنگ کی ہے اور جو فیصلہ سامنے آیا ہے کہ بھئی ایک تو چینی مافیا جو ہے، شوگر مافیا اور سٹے باز، ان کے خلاف بڑا ایکشن کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی خبروں پہ میں اتنا سیریس لیتا نہیں ہوں۔ پی ٹی آئی سے جتنی بھی خبریں آتی ہیں میں بہت کم پروگرام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ صرف خبریں ہی ہوتی ہیں اور فیصلے ہی ہوتے ہیں۔ کرنا تو پی ٹی آئی نے کچھ نہیں ہے، ٹیم ان کے پاس ہے نہیں، ویژن ان کے پاس ہے نہیں۔ ابھی تک جو اقدامات رہے ہیں تو ان میں سے تو ظاہر ہے بندہ کیا ڈسکشن کرنی ہے، لیکن آج انٹرسٹنگ یہ بتاؤں آپ کو، جو آج پی ٹی آئی نے فیصلے کیے ہیں، 45 ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے جی مرکز میں۔ آج مجھے پی ٹی آئی کے ایک بیٹ رپورٹر دوست ہیں ہمارے، عباس شبیر، صحافی ہیں، اچھے صحافی ہیں سما ٹی وی میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ 45 ترجمان ہیں مرکزی حکومت کے، یعنی وفاقی حکومت کے۔ یہ صوبائی حکومت کے وغیرہ جو ترجمان ہیں وہ الگ ہیں، مرکزی حکومت کے۔ میں نے کہا سیریس 45؟ تو انہوں نے کہا جی 45 ترجمان ہیں، بہت سارے گمنام ترجمان بھی ہیں۔ ان کی میٹنگ پہ میٹنگ ہوتی ہے، ڈیلیوری کوئی نہیں ہوتی، اور صرف پروپیگنڈا کے لیے یہ رکھے گئے ہیں، پروپیگنڈا کرنی ہے۔ وزارتیں بہت ساری خالی پڑی ہیں، وزراء ہیں نہیں۔ فیصل واڈا کی وزارت خالی پڑی ہے، وزارت اطلاعات خالی پڑی ہے، توانائی بہت سارے کے وزیر اعظم خود عمران خان جو ہیں قلم دان اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آج میں نے ڈسکس آپ کے ساتھ اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ مریم اورنگزیب نے، نون لیگ کی جو ترجمان ہیں، انہوں نے زبردست قسم کا ایک انٹرسٹنگ ری ایکشن جاری کیا ہے وزیر اعظم کے اور وفاقی حکومت کے فیصلوں کے اوپر۔ جو ترجمانوں کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ بھئی عوام کو جو ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کو اجاگر کریں، ہائی لائٹ کریں پبلک میں، یعنی پروپیگنڈا کریں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ پروپیگنڈا کریں، ہائی لائٹ اجاگر کرنے کا مطلب ہے پروپیگنڈا بہت کریں۔ اور آج یہ بھی ہدایت کی ہیں کہ جی اپوزیشن کو منہ نہ لگائیں، اپوزیشن کو چھوڑ دیں، کیونکہ اپوزیشن ٹوٹ گئی ہے۔ ظاہر ہے اپوزیشن اس وقت کمزور ہے، پیپلز پارٹی ساتھ دے نہیں رہی، پی ڈی ایم کا حکومت کے خلاف حکومت کی فیسیلیٹیٹر بنی ہوئی ہے، تو اس لیے وزیر اعظم کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے اپوزیشن کی۔ وزیر اعظم شیخ رشید احمد نے بریفنگ بھی یہ بتایا ہے، اور فیصل جاوید نے، کہ جی وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کو منہ نہ لگائیں، اپوزیشن کو ٹینشن ہی نہ لیں، اور آپ عوام کو جو ریلیف مل رہا ہے اس کو اجاگر کریں۔ پتہ نہیں کون سا ریلیف مل رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ریلیف جو عوام کو دیا گیا ہے، اور اس پر جو گھر کیا بنائے گئے ہیں، جاب کتنی دی گئی ہیں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ ایک جاب نہیں ملی کسی کو، لاکھوں بے روزگار ہو گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں صحافی بے روزگار ہو گئے ہیں میرے بھائی جو ہیں۔ تو آپ اس میں سے اندازہ کریں، جو نوکریاں کر رہے ہیں وہ بھی آدھی تنخواہ پہ، یا تو آدھی تنخواہ پہ کر رہے ہیں، یا کم تنخواہ پہ کر رہے ہیں، یا پھر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ان کو ایک تنخواہ مل جاتی ہے۔ یہ صحافیوں کا، میڈیا کا حال یہ کر دیا ہے۔ یہ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد یہ ہوا ہے، پہلے نہیں تھا۔ پہلے ٹھیک تھا کام، کرپٹ نواز شریف تھا، کرپٹ زرداری تھا، وہ کرپٹ ہیں۔ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، لیکن عوام کے حالات بہتر ان کے دور میں تھے، روزگار ان کے دور میں مل رہا تھا، عوام کو روزی روٹی ان کے دور میں ٹھیک مل رہی تھی، مہنگائی اتنی نہیں تھی جتنی موجودہ دور میں ہے، جو پاک صاف حکمران ہمارے ہیں عمران خان صاحب، ان کے دور میں۔ مریم اورنگزیب نے جو انٹرسٹنگ تبصرہ کیا ہے، نون لیگ کی ترجمان نے جواب دیا ہے ان پر، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی مصنوعی مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو مہنگائی کیا ہر چیز مصنوعی نظر آتی ہے۔ مصنوعی وزیر اعظم کا کرائے کے ترجمانوں کو مصنوعی ترقی اور خوشحالی کا بیانیہ بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مصنوعی وزیر اعظم کی جانب سے کرائے کے ترجمانوں کو مصنوعی ترقی اور خوشحالی کا بیانیہ بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مصنوعی مینڈیٹ والے عمران خان پہلے مصنوعی مہنگائی کر کے اے ٹی ایمز اور مافیا کا بھلا کرتے ہیں۔ مصنوعی مہنگائی کر کے عوام کی جیب پر ڈاکہ اور اے ٹی ایمز اور مافیا کی جیبیں بھری جاتی ہیں۔ جب بنی گالہ کا خرچہ مافیا اور اے ٹی ایمز چلائیں گے، جب بنی گالہ کو خرچہ مافیا اور اے ٹی ایمز چلائیں گے تو عمران صاحب مہنگائی
تو کیا ہر چیز آپ کو مصنوعی لگے گی؟ عمران خان ہر روز حکومتی ترجمانوں، کرائے کے ترجمانوں کو جھوٹ بولنے کا سبق دے رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں کام کی چیزیں مریم اورنگزیب کی، نون لیگ کی۔ جی مہنگائی کی شرح 3% سے 14% کر دی۔ اس اقدام کو ہم کس منہ سے اجاگر کریں؟ کرائے کے ترجمانوں کا عمران خان سے سوال۔ یہ طنز کیا ہے مریم اورنگزیب نے کہ کرائے کے ترجمانوں نے عمران خان سے کہا ہے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب 3% سے مہنگائی کی جو شرح ہے 3% سے 14% کر دی ہے، ہم اس کو کس طرح ہائی لائٹ کریں عوام میں؟ 3 سالوں میں کسی کو ایک نوکری اور ایک گھر نہیں ملا، ہم کس منہ سے اس اقدام کو عوام کے سامنے اجاگر کریں، ہائی لائٹ کریں؟ تو کرائے کے ترجمان سوال کر رہے ہیں وزیر اعظم سے، یہ طنز کر رہی ہیں مسلم لیگ نون۔ اچھا چینی 52 روپے تھی، آپ آئے تھے تو وہ آپ نے 120 روپے کر دی ہے آپ کے دور میں، تو ہم اس اقدام کو کس منہ سے اجاگر کریں؟ آئینہ دکھایا ہے پورا نون لیگ نے حکومت کو کہ یہ آپ کی پرفارمنس ہے جی۔ آٹا 35 روپے میں سے 90 روپے کر دیا آپ نے، ہم کس منہ سے عوام کو یہ اقدام بتائیں کہ بھئی حکومت نے بڑا آٹا سستا کر دیا، 35 روپے سے 90 روپیہ کر دیا ہے۔ 2 سالوں میں 14,000 ارب کا قرضہ ہم نے لیا ہے، تو ہم کس منہ سے اس اقدام کو عوام کے سامنے اجاگر کریں، ہائی لائٹ کریں؟ ترقی کی شرح 5.8% سے آپ نے 0.4% کر دی، تو ہم اس اقدام کو عوام کے سامنے کس منہ سے اجاگر کریں؟ کشمیر کا اپنے سودا کر دیا، تو ہم عوام کو کیا بتائیں جی؟ کشمیر فتح کر کے آئے ہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت۔ یہ کرائے کے ترجمان جو ہیں انہوں نے عمران خان سے سوال کیا ہے، مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں، مطلب طنزیہ ایک ریئیکشن ہے ان کا۔ اچھا اسٹیٹ بینک کو آپ نے IMF کے حوالے کر دیا، تو ہم عوام کو کس منہ سے یہ بتائیں کہ بھئی اسٹیٹ بینک کو ہم نے IMF کے حوالے کر دیا ہے، انڈر میں دے دیا ہے۔ چینی پر ہم نے 400 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے ہماری حکومتی دور میں، ہم اس اقدام کو 400 ارب روپے چینی کے مد میں ڈاکہ ڈالا ہے، تو ہم عوام کو کس منہ سے یہ بات بتائیں؟ آٹے کے مد میں 225 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے، تو ہم عوام کو کس منہ سے یہ بات بتائیں، کیا کہیں کہ بھئی بہت بڑا تیر مارا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے؟ بجلی 11 روپے فی یونٹ تھی، وہ آپ نے 24 روپے فی یونٹ کر دی، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ کر دی، 100% سے بھی زیادہ کر دی آپ نے، تو ہم عوام کو کس منہ سے یہ بات بتائیں؟ 5 سال میں BRT پشاور کے 120 ارب روپے کھڈے میں بھر دیے، ہم کس منہ سے عوام کو بتائیں کہ بھئی 120 ارب روپے کس طرح کھڈے میں جھونک دیے ہم نے؟ BRT ابھی تک جو BRT کا حشر ہے وہ KPK میں یا پشاور میں کوئی جا کر دیکھے، میں تو دیکھ کر آیا ہوں کئی دفعہ۔ BRT کے جو بس کے جو اسٹاپ ہیں، اسٹیشنز ہیں سمجھیں، وہاں پہ جو واش رومز باتھ رومز کی حالت ہے، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، گندگی پتہ نہیں کیا۔ اور پشاور کے جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ظلم کیا ہے انہوں نے پشاور۔ یہ تو اتنے لمبے عرصے تک جو پشاور کی حالت تھی BRT کی وجہ سے، وہ پشاور کے لوگ، اچھا کرپشن کی عجب کرپشن کی جو غضب کہانیاں BRT کی آئی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین نیب کو اسلام آباد آ کر، پیپلز پارٹی جو KPK کے رہنما ہیں، انہوں نے اخونزادہ چٹان اور دیگر جو رہنما ہیں وہاں کے، وہ آئے تھے، چیئرمین نیب کو درخواست دی تھی کہ بھئی یہاں پہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، BRT میں میگا کرپشن ہوئی ہے، آپ اس کی انکوائری کرائیں۔ چیئرمین نیب نے وہ فائل درخواست تو لے لی، لیکن نیب نے کیونکہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن کا احتساب کرنا ہوتا ہے، تو نیب نے PTI کے خلاف یہ BRT کا بھی کرپشن کا جو اسکینڈل ہے، جو الزام ہے، اس کی کوئی تحقیقات کرنا ضروری نہیں سمجھی، وہ درخواست لے کے فائل جو ہے وہ ڈمپ کر دی۔ اچھا ڈسکا میں ووٹ اور الیکشن کمیشن کا عملے کو اغوا کیا گیا، چوری پکڑی گئی، ہم کس طرح عوام کو یہ بات بتائیں اور ہائی لائٹ کریں؟ یہ مریم اورنگزیب کا ایک طنزیہ اور انٹریسٹنگ، یعنی اس میں انہوں نے کیلکولیشن کے ساتھ چیزیں بتائی ہیں کہ بھئی بجلی کتنے تھی، چینی کتنے تھی اور اب کتنے ہے،
آٹا کتنے میں تھا اب کتنے پہ ہے، چینی میں کتنا آپ نے ڈاکہ ڈالا اور آٹے میں کتنا ڈاکہ ڈالا، آپ نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، تو ہم نوکریاں کتنی دی ہیں، بے روزگار کتنے کیے ہیں، تو ہم کس منہ سے عوام کو بتائیں؟ 45 ترجمان ہیں، صرف پروپیگنڈا سوشل میڈیا کی بنیاد پر حکومت چل رہی ہے، یہ سوشل میڈیا والی ہے، اور ٹویٹر حکومت جس کو کہیں، ٹویٹر حکومت کہ ٹویٹ کرنا ہے، پروپیگنڈا کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جی بہت بڑا تیر مار دیا، آج تو جی کمال کر دیا، سوشل میڈیا پہ کھولو تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں چل رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کل ایک ملتان سائڈ کی تصویر آئی تھی فیس بک پہ، ایک بندے نے اپنے معصوم 2 بچوں کو بھی زہر دے دیا، اپنے آپ کو بھی، اپنی بیوی کو بھی۔ یعنی لوگوں کے حالات، معصوم بچوں کی تصویر دیکھ کر خدا کی قسم مجھے رونا آ رہا تھا۔ اس طرح کے لوگوں کے حالات ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اجاگر کرو ہماری چیزوں کو۔ بھائی آپ نے کیا دیا ہے لوگوں کو جو آپ پروپیگنڈا کرا رہے ہیں؟ اپوزیشن بھی چور ہے، آپ کی پرفارمنس لوگوں کو بتانی ہے، تو یہ پرفارمنس ہے جو مریم اورنگزیب نے آپ کو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔